السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، رواہ البخاری و مسلم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ امیر جمعیت اہل حدیث دھولیا جناب ابراہیم خان صاحب، امیر جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں جناب اقبال سر صاحب، استاد محترم شیخ ابو رضوان محمدی حفظ اللہ، علماء کرام اور معزز حاضرین، خطبہ مسنونہ کے فوراً بعد سورہ نساء کی پہلی آیت کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ نے جس میں رشتہ داری سے متعلق بیان کہا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے ڈرو جس سے تم سوال کرتے ہو رحم اور رشتہ داری کا۔ یہاں اللہ نے رشتہ داری کے تعلق سے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، اس لیے کہ رشتہ داری کے بندھن بغیر تقوی کے حل نہیں ہو سکتے۔ مسائل ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، شکایتیں ہیں، اور ان تمام چیزوں کا ایک ہی حل قرآن مجید نے پیش کیا، تقوی۔ جس طرح زندگی کی بہت ساری مشکلات اور پریشانیوں کے تعلق سے اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات اور پریشانیوں سے نکلنے کی راہ پیدا کرے گا۔ اسی طرح رشتہ داری کے بارے میں بھی اللہ نے وہی کہا۔ اب رشتہ داری میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ ایک انسان اپنی بچی یا بچے کے رشتے کے تلاش میں اس میں حیران و پریشان ہوتا ہے، بہتر سے بہتر رشتے کی تلاش میں ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اللہ نے تقوی کو بنیاد قرار دیا کہ اگر تقوی ہوگا تو ہم اپنے بچے یا بچیوں کی رشتے کی تلاش میں نکلیں گے تو اللہ اس میں بھی آسانیاں پیدا کرے گا، مشکلات سے بچائے گا۔ تو یہ ان تمام پریشانیوں کا حل ہے۔ رشتہ داری کا جو تصور اسلام میں ہے یہ بہت وسیع تر ہے، یہ کوئی مختصر سا نہیں ہے جیسا کہ ہم آپ رشتہ داریوں کے تعلق سے جانتے ہیں، یہ بہت وسیع ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زائد نکاح کی جو اجازت دی گئی تھی اس میں سے ایک بڑا اہم موضوع یہی تھا، بلکہ حکمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری رشتہ داریاں محض حکمت کے تحت کی، جس کی بنیاد کے پر آپ کے بہت سارے قبائل سے، افراد سے رشتہ داری اور تعلقات استوار ہو گئے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان سے نکاح کیا تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بار بار آپ کی راہ میں رکاوٹ بن رہے تھے، آپ کی شدت میں کمی آ گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ ہی سالوں کے بعد مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بہت سارے نکاح کیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک نیا رشتہ، بلکہ جو ایمانی رشتہ تھا اسے مضبوط کرنے کے لیے تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوہری رشتہ داری، چچا زاد بھائی ہیں، اور اس کے بعد اپنی بچی کو ان کے نکاح میں دیا۔ یہ رشتہ داریوں کو اور مضبوط بنایا گیا، یعنی ایک خون کا، نسب کا رشتہ، اور دوسرا وہ رشتہ جو انہیں مضبوط، پائیدار بناتا ہے، مستحکم بناتا ہے۔ یہ ہے، آپ سعودی عرب دیکھیے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، آل سعود کے ساتھ رشتہ داری اور ایمان کی رشتہ داری تو پہلے ہی تھی، یہ ایک اور رشتہ داری نے انہیں مزید مستحکم کر دیا، اور آج ہم ایک بہترین حکومت کی شکل میں دیکھ رہے ہیں جو سلفی حکومت ہے، اور دنیا کی سب سے بہترین حکومت، کتاب و سنت کو سب سے بہترین طریقے سے نافذ کرنے والی، اور اس راہ میں دنیا کے اندر تمام مسلمانوں کی سب سے بہترین خدمات انجام دینے والی۔ تو اسلام میں رشتہ داری کا تصور بڑا وسیع ہے۔ ایک روایت جسے امام بخاری، امام مسلم دونوں نے نقل کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ اذا خلق الخلق، اللہ نے جب رشتہ داری کو پیدا کیا
اللہ نے تمام چیزوں کو پیدا کیا، وہ تمام کا خالق ہے، اسی طرح اللہ نے رشتہ داری کو بھی پیدا کیا۔ رشتہ داری بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ جس طرح اللہ نے زندگی کو پیدا کیا، موت کو پیدا کیا، خلق الموت والحیات، اللہ نے موت کو بھی پیدا کیا، زندگی کو بھی پیدا کیا، اسی طرح اللہ نے رشتہ داری کو بھی مخلوق کی شکل میں پیدا کیا۔ اور جب اللہ تمام مخلوقات کو پیدا کرنے سے فارغ ہوا، حتی اذا فرغ منہم قامت الرحیم، تو یہ رشتہ داری اللہ کے پاس کھڑی ہوئی اور کہنے لگی ھذا مقام العائد بک من القطیع، کہ یہ وہ جگہ ہے جو رشتہ داری کو کاٹنے والا یہاں کھڑا ہونے سے پناہ طلب کرے گا۔ اس کا بالکل واضح مطلب ہے کہ جو رشتوں کو کاٹ دیتے ہیں وہ اللہ کو منہ دکھانے کے، اس کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے۔ آج ہم اتنا آسان سمجھتے ہیں کہ رشتہ داریوں کو توڑ دیا جائے، تھوڑی تھوڑی بات کے پر ناچاکیہ بھائی بھائی کے درمیان، دیگر رشتہ داروں کے درمیان آسان سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ کے سامنے آپ کو کھڑا ہونے سے روک دینے والا عمل ہے، چھوٹا سا عمل نہیں ہے۔ ہم آسان سمجھتے ہیں، ہلکا سمجھتے ہیں، اس کی بنیاد کے پر کوئی عمل ہلکا نہیں ہوگا۔ اللہ نے جس عمل کے لیے جو چیز جو معیار طے کیا ہے، اسی بنیاد کے پر اللہ کے یہاں پر فیصلہ ہوگا۔ ہماری سوچ، ہمارے خیال کی بنیاد کے پر کوئی فیصلہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو اللہ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا، فارغ ہوا، رشتہ داری اللہ کے سامنے کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ اس مقام کے پر کھڑا ہونے والا وہ شخص جو رشتہ داری کو توڑے گا وہ پناہ طلب کرے گا، وہ اللہ کی پناہ چاہے گا کہ مجھے کھڑا نہ ہونا پڑے، مجھے جواب نہ دینا پڑے۔ تو اللہ نے کہا کہ نعم، ایسا ہی ہوگا۔ اما ترضین، کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے ان اصل من وصلکی واقطع من قطعکی، کہ جو تجھے جوڑے میں اسے جوڑوں گا اور جو تجھے کاٹ دے میں اسے کاٹ دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بلا، ایسا ہی ہوگا، یعنی جو رشتوں کو جوڑے گا وہ اللہ اسے جوڑے گا، اور جو رشتوں کو توڑے گا اللہ اسے کاٹ دے گا۔ سوچئے کتنا واضح اور کھلا پیغام اس کے اندر دیا گیا ہے کہ اللہ سے جڑنا چاہتے ہیں تو رشتہ داری کے بندھنوں کو جوڑنا ہوگا، اسے مضبوط بنانا ہوگا۔ اور اگر ہم نے رشتہ داریوں کو توڑا اور رشتوں کے درمیان دراڑیں پیدا کی تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ بھی ہمیں کاٹ دے گا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسانوں سے کٹ کر، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ انسانوں سے علیحدگی اختیار کر لو، جیسا کہ ہمارے یہاں بعض لوگ صوفیت یا اس سے متاثرین ہوتے ہیں، سنیاسی پن کہ لوگوں سے کٹ کر ہم کسی گوشہ نشینی میں جا کر وہاں اللہ کی عبادت کریں گے تب اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اسلام میں ایسا تصور نہیں ہے، بلکہ اسلام میں اللہ سے جڑنے کا راستہ مخلوق سے، رشتہ داروں سے جڑنے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں۔ ہم یہ چاہیں کہ اس کی مخلوق سے کٹ جائے، ان کے حقوق کو نہ ادا کریں اور اس کے بعد اللہ کی قربت حاصل ہونے والی ہے، نہیں، بلکہ ہمیں بندوں سے بہتر سلوک، بہتر اخلاق اور ان کے رشتہ داری اور ان حقوق کو ادا کرنے کے بعد ہی اللہ کی قربت ملے گی، اس کے بغیر قربت ملنے والی نہیں ہے۔ تو اللہ نے صاف کہا کہ جو رشتہ داری کو جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو رشتہ داری کو کاٹ دے گا میں اسے کاٹ دوں گا۔ آج ہمارے یہاں پر پرانی رشتہ داری کی دشمنیوں کو نکالا جاتا ہے کہ اس نے ہمارے باپ کے ساتھ اس طرح کیا لہذا ہم اس سے رشتہ داری نہیں رکھیں گے، اس نے ہمارے چچا کے ساتھ ایسا کیا، ماما کے ساتھ ایسا کیا، دادا نانا، یعنی جو مر چکے ہیں، اپنی قبروں میں جا چکے ہیں، ان کی دشمنیاں بھی، ان کا بوجھ بھی ہم اپنے اوپر لادے ہوئے ہیں۔ اور اس طرح دیکھیے دو خاندانوں کے درمیان برسوں کی دشمنی چلی آ رہی ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو رشتہ داری کو جوڑنا ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، اور رشتہ داری کو کاٹ دینا دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ سے کٹنے اور اس کی رحمت سے دور ہونے کا ذریعہ ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری کا جو تصور پیش کیا، تاریخی اعتبار سے ایک چیز میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رشتہ داری بڑا محدود دائرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری کو بہت وسعت عطا کی ہے جس کے بارے میں ہم نہیں سوچ سکتے۔ ہم رشتہ داری کے بارے میں کتنا جانتے ہیں، یہ ہمارا چچا ہے، ماما ہے، یہ ہمارے دادا ہے، نانی ہے، خالہ ہے، بوا وغیرہ، اس کے آگے بھی تھوڑا، اس کے آگے نہیں جاتے۔ لیکن اسلام میں رشتہ داری کا تصور اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ چنانچہ مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انکم ستفتحون ارضا،
ان قریب تم ایک سرزمین کو فتح کرنے والے ہو، یسمى فیہ القیرات، جہاں پر کرنسی کے نام کے پر قیرات چلتا ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهِيَ أَرْضُ مِصْرَ، وہ مصر کی سرزمین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی کی کہ آنے والے دنوں کے اندر اللہ تمہارے ذریعے سے سرزمین مصر کو فتح عطا کرے گا، اس کے پر تمہارا غلبہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق ہیں، یہ اس کی واضح دلیل ہے کہ آپ نے جیسا کہا ویسا ہی ہوا، اور مصر کو اصحاب کرام نے فتح کیا۔ فاتح مصر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فَاسْتَوْصُوا بِأَهْلِهَا خَيْرًا، کہ میں وہاں کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ تمہیں وصیت کر رہا ہوں ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا۔ فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَصِهْرًا، اس لیے کہ ان لوگوں کے ساتھ تمہارا دوہرا رشتہ ہے، ذمہ بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے، سسرالی اعتبار سے، ذِمَّةً وَصِهْرًا۔ اب یہ دوہری رشتہ داری کیا تھی؟ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ کی نسل سے ہیں، وہ مصر کی رہنے والی تھی۔ ایک واقعہ جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پڑھتے ہیں، راستے میں ظالم اور ظالم بادشاہ تھا، اور وہ اگر کسی کا شوہر ہوتا اسے مار کر بیوی کو اپنے پاس رکھتا۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا، اور ان کے ساتھ ان کی بیوی سارہ تھی، تو وہاں کے بادشاہ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہدیہ کیا تھا۔ یہ وہی ہاجرہ ہے جو مصر کی رہنے والی، اور انہی کے نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ ان لوگوں کے ساتھ تمہاری دوہری رشتہ داری ہے، ذمہ ہے سحر سسرالی رشتہ داری۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھی، اور انہی کے بطن سے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، جو 18 مہینے کی عمروں میں انتقال کر گئے، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کی عظمت شان بیان کرتے ہوئے کہ لو عاش ابراہیم لکان نبیہ، کہ اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ ہوتا تو اللہ اسے نبی بناتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی تعلق سے کہا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، ترمذی کی روایت، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ تو یہ عظمت کو فضیلت کو بیان کرنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے فرزند ارجمن کے بارے میں یہی بات کہی کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو اللہ انہیں نبی بناتا۔ یہ ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے تھا۔ تو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے، 18 مہینے کی عمر میں انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی بقیہ مدت رضاعت کو اللہ نے جنت کے اندر پوری کروایا۔ یہ تو حضرت ماریہ قبطیہ ہے، مصر کی رہنے والی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں رشتہ داریوں کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے صحابہ کو وصیت کی تھی کہ جب مصر کے پر تمہارا غلبہ ہوگا تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ تمہیں بھلائی سے پیش آنا ہے، ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی ملک کے پر کسی علاقے کے پر قبضہ ہوتا ہے کیا کچھ نہیں ہوتا ہے، کہ وہاں کی املاک کو تباہ کیا جاتا ہے، عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ اور آج کے ٹائم میں اگر ہم کہیں جو اس سے کہیں زیادہ سنگین اور خطرناک، خاص طور کے پر سیریا، عراق وغیرہ کے اندر، کہ وہاں پر خاص طور سے علماء کو چن چن کر مارا گیا، اور وہ علماء جو علماء حق سلفی علماء ہے، اور یہی داستان ابھی دہرائی جا رہی ہے افغانستان کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کی حفاظت فرمائے۔ تو انہیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اس لیے کہ معلوم ہے کہ اگر ان کو ٹارگٹ کیا گیا تو دین تباہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اصل دین تک لوگوں کی رسائی نہیں ہو پائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ وہاں کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا۔ اصحاب کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے پر عمل کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہا کرتے، کبھی جذبات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف استعمال نہیں کیا، ہمیشہ اپنے تمام امور کو نبی کی سنت، آپ کے حکم کے تابع بنایا۔ چنانچہ جب مصر فتح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق فاتح مصر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کے لوگوں کو جمع کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کو بیان کیا کہ ہمیں ہمارے نبی نے تم لوگوں کے ساتھ وصیت کی ہے کہ بھلائی اور خیر سے پیش آنا ہے، لہذا ہم تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی نہیں کریں گے، کوئی ایسا عمل جو تمہیں تکلیف پہنچائے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ وہ قوم جو جنگ لڑنے کے بعد بھی مسلمان نہیں ہوئی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے پر عمل کرنے کے نتیجے میں ایک بڑی تعداد مسلمان بھی، وہاں کے پادریوں نے کہا کہ اتنے دور کی رشتہ داری کا پاس و لحاظ کرنے والا سوائے ایک نبی کے کوئی اور نہیں ہو سکتا، اور یہی ان کے مسلمان ہونے کی وجہ بن گئی۔ یعنی جو ہزاروں سال پرانی رشتہ داری تھی، حضرت ہاجرہ سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کئی ہزار سال کا فاصلہ ہے، اور آپ نے اتنے دور کی رشتہ داری کا پاس و لحاظ کیا۔ یہ ہے رشتہ داری کی اہمیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ میں ایک حدیث پیش کر کے اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، مشہور بات، ہمارا بچہ اس کو یاد کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے، محبوب رکھتا ہے، اس کی چاہت ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ کیا جائے، برکت ڈال دی جائے، اور اس کی عمر میں برکت ڈال دی جائے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ زندگی کی دو بڑی خواہشات، انسان اپنے کاروبار کی ترقی، منافع چاہتا ہے، پائیداری چاہتا ہے، اس میں نمو چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ڈال دی جائے، عمر زیادہ ملے، اور اس عمر میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک آسان نسخہ بتایا، اور وہ یہ ہے کہ فَلْيَصِلْ رَحِمَ، رشتہ داریوں کو جوڑے۔ رشتہ داریوں کو جوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انہیں وقت دیا جائے، ملاقات کی جائے، اگر انہیں کوئی دشواری، پریشانی، زندگی کا کوئی مسئلہ درپیش ہو، وہاں ان کے ساتھ کھڑے ہو۔ یہ رشتہ داری کو جوڑنے کا مطلب ہے۔ اب آپ رشتہ داری جوڑنا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہاں پر کہہ دیا گیا رشتہ داری جوڑو، آسان ہوتا ہے۔ لوگ تاجرانہ ذہنیت رکھتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے ساتھ اچھا کر رہا ہے، ہم بھی اس کے ساتھ اچھا کریں گے، اس نے ہمیں شادی میں انوائٹ کیا، ہم بھی انوائٹ کریں گے، نہیں بلایا مت بلاؤ۔ یہ تاجرانہ ذہنیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو کاٹے اسے جوڑو، جو محروم کرے اسے عطا کرو۔ یہ نہیں کہ تم بھی منفی ہو اور نگیٹو چیزوں کو اختیار کرنے لگ جاؤ، کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی منفی رویہ اختیار کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ وہی اختیار کریں گے۔ یہ تاجرانہ ذہنیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ کاٹنے کا، تمہیں الگ کرنے کا اور تمہیں رشتہ داریوں سے علیحدہ کرنے کا عمل اختیار کرتا ہے تو تم جوڑنے کی کوشش کرو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی بھی آئے، مسلم کی روایت ہے، اور اپنے رشتہ داروں کی شکایت کرنے لگے۔ ہم بھی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا چچا زاد بھائی یا ہمارا بھائی یا ہمارا قریبی رشتہ دار ایسا کر رہا ہے، ہم پریشانی کے اندر تھے، اس نے ہماری کوئی مدد نہیں کی، تو ہم بھی نہ کریں، ہم بھی رشتے کو کاٹ دیں، ہم بھی اس سے کوئی تعلق نہ رکھے؟ نہیں، ٹھیک ہے، اس نے نہیں کیا، یہ اس کا معاملہ ہے، وہ اللہ کو جواب دے گا۔ آپ کا عمل یہ ہے کہ آپ رشتہ داری کو جوڑیے گا، یہ نہیں کہ اس کے کاٹنے کے جواب میں آپ بھی وہی کام کریں۔ بالکل آسان اور سمپل سی مثال ہے کہ اگر کپڑے کے پر گندگی لگ جائے تو اسے پیشاب یا گٹر کے پانی سے تھوڑی دھوئیں گے، اگر اس کے پر آپ گٹر کا پانی ڈالیں گے، پیشاب ڈالیں گے تو اور گندا ہو جائے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ کپڑے کی گندگی صاف ہو تو اس کے لیے اچھا پانی اور اچھا صابن استعمال کرنا ہوگا۔ تو وہی آپ نے کہا کہ اگر کوئی کاٹے تو اسے جوڑو، کوئی محروم کرے تو اسے عطا کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ نہیں کہ آپ بھی اسے کاٹو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم۔ تو جب ایک صحابی نے آ کر اپنے گھر کے رشتہ داروں کے تعلق سے شکایت کی کہ اصلہم ویقطعونی، میں رشتہ داری کو جوڑتا ہوں، یعنی اس کا پاس و لحاظ رکھتا ہوں، جہاں رشتہ داروں کو بلانا چاہیے، عزت دینا چاہیے، جوڑنا چاہیے، سب کر رہا ہوں، لیکن وہ مجھے کاٹ دیتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے یہاں کہ اگر وہ ہمیں شادی میں نہیں بلا رہا ہے تو ہم بھی نہیں بلا رہے، تو وہ نہیں، بلکہ وہ مجھے نہیں بلاتے، میں بلاتا ہوں، وہ مجھے کاٹتے ہیں، میں جوڑتا ہوں۔ میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں؟ احلم عنہم، بردباری کا، نرم مزاجی کا مظاہرہ کرتا ہوں، یعنی ان کو کوئی بدتمیزی کے پر غصہ نہیں ہوتا یا ان کی بدتمیزی کا جواب غصے میں نہیں دیتا، بلکہ نرمی کا مظاہرہ کرتا ہوں۔ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، لیکن وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ، میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں، یعنی اگر انہیں کوئی ضرورت پیش آ جائے وہاں کھڑا ہوتا ہوں، پیسے کی ضرورت پیش آ جائے پیسہ دینے کے لیے تیار، وقت کی ضرورت ہو وقت لگانے کے لیے تیار، یعنی ان کی مصیبت میں سہارا بنتا ہوں۔ لیکن وہ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، وہ میرے ساتھ برائی سے پیش آتے ہیں، احسان کا جواب برائی سے دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لَإِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، کہ اگر بات ویسی ہے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، سچائی ہے تمہاری باتوں کے اندر
یہاں یہ بات بھی ضمناً آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، ورنہ آپ بتا دیتے تمہاری بات سچی ہے یا تو جھوٹی ہے۔ آپ نے کہا کہ اگر تم سچے ہو یا جو بات تم کہہ رہے ہو ویسی ہی ہے تمہارے اپنے کہے کے مطابق، تو تم ان کے چہروں کے پر گرم راکھ مل رہے ہو۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ تمہارے ساتھ بدتمیزی سے پیش آ رہے تم بھی بدتمیزی کرو، جیسا کہ ہمارا سکھایا جاتا ہے۔ دوست تو ہے یا رشتہ دار، ان کے سامنے جا کر کسی کی شکایت کی جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اینٹ کا جواب پتھر سے دو، یعنی وہ تمہارے ساتھ برائی کر رہا ہے تو اس سے بڑھ کر اس کے سامنے مظاہرہ کرو، یہ ہمارے یہاں سکھایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا، بلکہ آپ نے کیا کہا؟ جب تک تم اپنی اسی حالت پہ رہو گے، یعنی ان لوگوں کی بدتمیزی، جہالت اور کاٹنے کا جواب اچھائی سے دیتے رہو گے، اللہ تمہارے لیے ایک مددگار نازل کرے گا جو تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے یا ہماری مدد کے لیے فرشتہ نازل کرے، تو ہمیں وہ کردار اپنانا ہوگا جو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کی برائی کے جواب میں احسان کرنا ہوگا، جہالت کے جواب میں ہمیں بدتمیزی نہیں بلکہ نرم مزاجی سے پیش آنا ہوگا، اور اگر وہ ہمیں کاٹتے ہیں تو ہمیں جوڑنا ہوگا، رشتہ داری کو مزید مضبوط کرنا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوگی، اللہ ایک فرشتہ نازل کرے گا جو ہماری مدد کرے گا۔ کون نہیں چاہتا ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے رزق میں اضافہ ہو، عمروں کے اندر برکت ہو، تو رشتہ داری کو جوڑیے جو یہاں پر بتایا گیا ہے، رشتہ داری کو کاٹنا نہیں ہے۔ یہ جو شادی بیاہ کا موسم آتا ہے، ایک نیا رشتہ، نئی رشتہ داری قائم ہوتی ہے، تو اس ضمن میں باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اسلام میں رشتہ داری کا جو مقام، مرتبہ اور اس کی اہمیت و فضیلت بیان کی گئی ہے اسے سمجھنے اور رشتوں کو کاٹنے کے بجائے جوڑنے کی توفیق دے، جو محروم کرے انہیں عطا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمارا جو مزاج آج سماجی اعتبار سے بگڑا ہوا ہے، جس میں رشتوں کا پاس و لحاظ نہیں کیا جاتا بلکہ انہیں مزید توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، اللہ ہمیں ایسے عمل سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔